السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم تاریخ اسلام کا چیپٹر نمبر 14 جس میں کہ بنو عباس کے زوال کے اسباب تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ عباسی خلافت اپنے ابتدائی دور میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تسلیم کی جاتی تھی۔ خلفائے بغداد قوت و اقتدار میں روم کے سیزر سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ یہ خلافت اگرچہ اپنے مذہبی لبادہ کی بنا پر کوئی 600 برس قائم رہی، لیکن ضعف و انحطاط کے آثار بہت پہلے سے ظاہر ہو چکے تھے۔ اور آج کا یہ جو چیپٹر ہے آپ کا چیپٹر نمبر 14، اس میں ہم خلافت عباسیہ کے زوال کے اسباب کو تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وسیع و عریض سلطنت جس کو سنبھالنا جو ہے، جس کا کنٹرول بہت مشکل تھا بعد میں آنے والے کمزور عباسی خلفاء کے لیے۔ عباسی سلطنت اپنے ابتدائی دور میں دنیا کی سب سے بڑی قوت، فرسٹ پاور تھی۔ اس کی حدود سلطنت برصغیر پاک و ہند کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ کے آخری ساحل تک اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو باؤنڈریز تھیں وہ چائنا سے یمن تک وسیع تھیں۔ اسلامی دنیا میں سے صرف اندلس جس میں اموی حکومت قائم ہوئی تھی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایریاز جہاں پہ کہ اسلام پھیل چکا تھا وہ عباسی حکومت کے زیر نگین تھی، ان کے انڈر تھی۔ تاہم اس دور میں جب ذرائع آمد و رفت محدود تھے اور رابطوں کے سائنسی ذرائع جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ایجاد نہ ہوئے تھے، اتنی بڑی حکومت کی سیاسی وحدت برقرار رکھنا محال تھا۔ اس کے دور کمال میں بھی دور دراز کے علاقوں میں بغاوتوں کو دبانے کے لیے کامل اختیارات کے ساتھ جرنیل بھیجے جاتے تھے جو کامیابی حاصل کر کے وہاں کے نیم خود مختار یا خود مختار حکمران بن جاتے۔ اس طرح عین عالمی شباب میں زوال سلطنت کے آثار نظر آنے لگتے تھے، یعنی کہ جس کسی کو بھی بھیجا جاتا تھا کسی ایکسپیڈیشن پہ تو اس کو مکمل اتھورائز کر کے بھیجا جاتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ جب اس ایریا پہ یا وہاں کی جو بغاوت کچل دی جاتی تھی اس کے بعد وہ خود وہاں پہ قبضہ کر کے وہاں کا سیمی یا پھر انڈیپینڈنٹ رولر بن جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایریاز آہستہ آہستہ عباسائیڈ کیلیفیٹ سے جو ہے وہ ٹوٹتے گئے اور خود مختار ریاستیں بنتی گئیں۔ اس کے علاوہ عباسی خلفاء کی کمزوری بھی ایک سبب بنی۔ معتصم کے بعد کے خلفاء انتہائی کمزور واقع ہوئے تھے۔ متوکل نے کچھ وقار بحال رکھا، لیکن اس کا اپنا قتل خلافت عباسیہ کے وقار کو خاک میں ملانے کا باعث بنا۔ اس کے بعد کے خلفاء اتنے کمزور تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر مکمل طور پر فوج کے حوالے کر دیا۔ نتیجتاً فوج نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ اگر خلیفہ نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش بھی کی تو وہ ناکام بنا دی گئی۔ بعد کے خلفاء تو وزراء کی بجائے نائب السلطنت مقرر کرنے لگے، گویا عملاً انہوں نے امور سلطنت کو مکمل طور پر دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیا اور خود لہو لہب میں مشغول رہنے لگے۔ چنانچہ خود مختار حکمرانوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور خلیفہ کو بالکل کٹ پتلی بنا لیا اور خلیفہ محض ان کا وظیفہ خوار بن کر رہ گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی بنو عباس کے زوال کی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو زوال کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مطلق العنان حکومتیں تھیں، جو گورنمنٹس تھیں وہ فلی اتھارٹیٹیو تھیں، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا مختلف امور سر انجام دینے میں، اور صریحاً اپنا ہی جو ڈیسیژن ہوتا تھا وہی لیا جاتا تھا۔
تو عباسی حکومت بھی اموی حکومت کی طرح شخصی حکومت تھی جو عوام کے نظریات اور رجحانات کے خلاف تھی۔ علماء اور سمجھدار عوام خلافت راستہ کا نظام چاہتے تھے۔ انہیں حواریوں پر مشتمل شورا کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد کی حکومت دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے عوام کا ایک گروہ ہمیشہ ان کے خلاف رہا اور جہاں کہیں شرعی حکومت کا نعرہ بلند کیا گیا مخلص عوام ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ناقص نظام حکومت بھی ایک باعث بنا زوال کا۔ عباسی حکومت نے اگرچہ بہت اچھے انتظامی ادارے قائم کیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی بجائے شخصیات کے ذریعے سلطنت کے مختلف اجزاء کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس سے عوام کے مسائل حل ہونے کی بجائے الجھتے چلے گئے، امن و امان کی صورتحال بگڑتی گئی۔ مقتدر شخصیات کے باہم تصادم میں ہزاروں سویلین افراد کا قتل، گرفتاری اور ان کو غلام بنانا، عورتوں کو لونڈیاں بنانا ایسے واقعات تھے جن کے سبب اخوت اسلامی کی بجائے علاقائی قومیتوں کو فروغ حاصل ہوا، جو سلطنت کا شیرازہ بکھیرنے کا باعث بنا۔ فوج اور خزانہ پر صوبوں کا جو کنٹرول تھا یہ بھی زوال کا باعث بنا۔ عباسیوں کا فوجی اور معسل کا نظام جو ٹیکسز کا نظام تھا ناقص تھا۔ صوبائی حکمرانوں کو فوج اور معسل کی وصولی میں وسیع اختیارات حاصل تھے اور بعد کے ادوار میں صوبائی حکمرانوں نے ان اختیارات کو غلط طور پہ استعمال میں لانا شروع کیا۔ فوج اور خزانہ ان کے ذاتی اقتدار اور اپنی خود مختار ریاستوں کے قیام کے لیے صرف کیا جانے لگا اور نظام جاگیرداری نے اس روش کو اور زیادہ تقویت بخشی۔ نااہل عباسی خلفاء ایک بہت بڑی جو میجر ریزن تھی، یہ کاز تھا ڈاؤن فال کا، تو یہ تھا کہ عباسی دور حکومت 5 صدیوں پر محیط ہے، لیکن پہلی صدی کے بعد اس حکومت کو باصلاحیت خلفاء میسر نہ آئے۔ 4 صدیوں کے طویل عرصہ کے عباسی خلفاء میں بہت سی صالح اور نیک شخصیات بھی شامل تھیں، لیکن وہ امور حکومت سنبھالنے کے لیے اہل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بغداد پر قابض سلطان انہیں اختیارات واپس کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ وہ خود بغداد پر قابض قوتوں کے تابع فرمان بن کر رہ گئے تھے۔ اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ذکر و فکر اور صوم و صلات کے ساتھ انتظامی صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے، جو ان میں نہ تھی یا انہیں اپنی اس صلاحیت کو آزمانے کے مواقع حاصل نہ تھے۔ تو یہ جو نااہل عباسی خلفاء تھے یہ بھی بہت بڑا میجر کاز بنے۔ اس کے علاوہ عربوں کی بے اطمینانی جو تھی، ان کی جو ریسٹلیسنس تھی، وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا کاز بنی۔ اسلام کا عروج عرب سے ہوا تھا۔ بنو امیہ نے بے شمار فتوحات حاصل کی، لیکن اپنی حکومت پر عربیت کا رنگ غالب کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کی اصلاحات نے عربوں کو قوت حاکمہ رولنگ کلاس بنا دیا۔ بنو عباس نے عرب عناصر کی بیخ کنی کر کے اس صالح عنصر کو میدان سے ہٹا دیا جس نے عظمت اسلام کے لیے ابتدائی دور میں قربانیاں دی تھیں۔ چنانچہ بنو ہمدان کے علاوہ جنہوں نے مختصر عرصے کے لیے بنو عباس کی حمایت کی تھی، باقی عرب ہمیشہ ہی عباسی حکومت کے خلاف رہے۔ تو یہ عربوں کی جو مخالفت تھی یہ بھی بہت بڑا کاز تھی بنو عباس کے زوال کا۔ Another cause of downfall of Abbasid Caliphate was independent states، خود مختار ریاستیں۔ اغلبیہ اور طاہریوں کی حکومت کو ان کے خاندانی میراث قرار دے کر عباسی خلفاء زبردست سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے۔
ان مرکز گریز رجحانات کے تحت طاہریہ، صفاریہ، اغلبیہ، سلجوقیہ اور دیالمہ کی خود مختار ریاستیں معرض وجود میں آ گئیں۔ ان آزاد اور خود مختار ریاستوں نے ملکی وحدت کو پارا پارا کر دیا اور بالآخر عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ نسلی اختلافات جو تھے وہ بھی ایک وجہ بنے زوال کی۔ عربوں اور غیر عربوں کے درمیان اختلافات کی خلیج بدستور قائم رہی۔ عباسی خلافت کو جن عناصر نے ترتیب دیا تھا اس میں عرب، ایرانی اور ترک شامل تھے، لیکن خلفائے بنو عباس کے اصل پشت پناہ ایرانی اور خراسانی تھے۔ امویوں کے برعکس عباسیوں نے عجم نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے عربوں کو تمام حکومتی شعبوں سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا، جس کی وجہ عرب عنصر عباسیوں کا دشمن رہا اور وقتاً فوقتاً یہ لوگ ان کے خلاف بغاوتوں میں حصہ لیتے رہے۔ عجمیوں میں اسلامی روح کم تھی، اس لیے وہ کئی نسلی گروپوں میں منقسم تھے۔ خلفائے بنو عباس نے بھی عربوں، ایرانیوں اور ترکوں کے ان نسلی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ ان میں سے کبھی کسی گروہ کو اوپر اٹھایا اور کبھی کسی دوسرے کا ساتھ دیا۔ ان عناصر کی باہمی یہ جو سر پٹھول تھی، اس کی وجہ سے عباسیوں کے زوال کا یہ باعث بنی۔ اس کے علاوہ ایرانیوں کا امور حکومت سے جو اخراج تھا، بے دخل کرنا، یہ بھی باعث بنا زوال کا۔ اگرچہ خلافت بنو عباس کے قیام میں عجمیوں، ایرانیوں اور خراسانیوں کا بہت بڑا حصہ تھا، لیکن خلفائے بنو عباس ان کو اعلیٰ مناصب پر فائز کرنے کے باوجود ان کے خلوص اور وفاداری پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ یہی جو بد اعتمادی ابو مسلم خراسانی اور برامکا کے زوال کا سبب بنی۔ اس بد اعتمادی نے عجمیوں کی وفاداریوں کو بھی متزلزل کر دیا۔ پھر ترک فوج کا قیام جو تھا وہ بھی زوال کا باعث بنا۔ عربی اور ایرانی عناصر کی قوت زائل کرنے کے لیے خلیفہ معتصم نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ یہ آلریڈی یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ترکوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ترک فوجیوں کی جانثاری اور بہادری مسلم تھی۔ شروع میں اس نئے خون نے عباسی خلافت میں زندگی کی نئی حرارت بھی پیدا کی، لیکن بعد میں اس کا یہ قدم عباسی خلافت کی بربادی کا باعث بنا۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد تہذیب و وفا شعاری سے عاری ان ترک امراء اور فوجیوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا۔ ان ترکوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر جب اہل بغداد نے شور کیا تو خلیفہ معتصم نے ان کے لیے سامرا کا نیا شہر آباد کیا، جس کو دارالخلافہ بھی بنا دیا گیا، جس سے خلیفہ مکمل طور پر ترکوں کے زیر اقتدار چلا گیا۔ بالآخر ترکوں کا عروج خلافت کے وقار میں کمی اور سلطنت کے زوال کا باعث بنا۔ شخصی حکومت جو تھی یہ بھی ایک وجہ بنی۔ امیوں کی طرح عباسی حکومت بھی شخصی اور موروثی تھی، یعنی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا اور اسی فیملی میں، سیم فیملی میں جو حکومت تھی وہ چل رہی تھی، جس کی کارکردگی کا انحصار فرد واحد یعنی خلیفہ کی قابلیت و صلاحیت پر تھا۔ جب تک عباسیوں کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باکمال حکمران میسر رہے، حکومت نہ صرف مضبوط اور مستحکم رہی بلکہ تہذیب و تمدن کے میدان میں شاندار کارہائے نمایاں بھی سر انجام دیے گئے۔ خلیفہ متوکل کے بعد نااہل اور تساہل پسند خلفاء مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ انہوں نے سارے اختیارات اپنے وزراء کے سپرد کیے۔ ان وزراء میں سے اکثر نااہل اور بے وفا تھے، لہٰذا خلفاء محض کٹ پتلی حکمران کی حیثیت اختیار کر گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑا ایک وجہ بنی بنو عباس کے زوال کا۔ علویوں کی مخالفت بھی عباسی حکومت کے زوال کا ایک بہت بڑا باعث بنی۔ عباسیوں نے اپنی دعوت کی ابتدا خلافت بنو ہاشم کے نام پر کی تھی۔ علوی عناصر جو اموی خلافت کا تختہ
الٹنے کے لیے بار بار ناکام کوششیں کر چکے تھے، عباسیوں کے قریب آ گئے اور انہوں نے ان کی کامیابیوں کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ عباسیوں نے اپنی دعوت کے ابتدائی مراحل میں اپنے حقیقی عزائم کو بڑی کامیابی سے چھپائے رکھا اور علویوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ علوی آخر وقت تک اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ کامیابی کے بعد خلافت پر بنائے استحقاق خاندان اہل بیت یعنی فاطمیوں کے سپرد کر دی جائے گی، لیکن کامیابی کے بعد خلافت کا اعلان علویوں کے لیے مایوسی کا سبب بنا اور علویوں نے خلافت کے حصول کے لیے عباسیوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں۔ امام نفس الزکیہ، ابراہیم بن عبداللہ، حسن بن علی اور یحییٰ بن عبداللہ جیسے ممتاز علویوں نے بغاوت کی راہ اختیار کی۔ عباسیوں نے علویوں کی قوت زائل کرنے کے لیے ان پر سختی کی اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ان زیادتیوں کی وجہ سے علویوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات بھڑک اٹھے اور وہ مسلسل عباسیوں کے خلاف برسرِ پیکار رہے۔ بالآخر ان کی یہ کوششیں بار آور ثابت ہوئیں اور مصر میں فاطمی خلافت کا قیام عمل میں آیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ عباسی سلطنت کے اکثر حصے بلکہ کچھ دیر تک بغداد میں بھی فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ عجمی اور یونانی فلسفہ کا جو اثرات تھے اس کے وہ بھی زوال کا باعث بنے۔ بنو عباس نے علمی ترقی اور تحقیق کے شوق میں عجمی نظریات اور یونانی منطق و فلسفہ کو رواج دیا۔ اس سے ایک طرف عقل پرستوں کا گروہ پیدا ہوا جس نے ایمانیات کو کمزور کیا، دوسری طرف زرتشتی عقائد و رسوم کو فروغ ملا اور ایسی با اثر شخصیات حکومتی عہدوں پر فائز ہوئیں جو ساسانی حکومت کو اپنا مطمع نظر سمجھتی تھی اور ایرانی اور ہندوستانی عقائد کے زیر اثر تھیں۔ ان نظریات اور شخصیات نے عباسی حکومت کا تشخص مجروح کیا اور عوام مذہبی جذبہ کے تحت اس کی حفاظت میں جانیں دینے سے گریزاں ہو گئے۔ دولت کی فراوانی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی زوال کی۔ عباسی دور میں زراعت، تجارت کی ترقی اور حکومتی آمدن میں اضافہ نے خلفاء کو بھی عیش پرست بنا دیا تھا اور عوام میں بھی عیش و عشرت کا رجحان پروان چڑھایا۔ بالخصوص ایران اور خراسان سے آنے والے اکابر کا تقویٰ اور معیار پست تھا۔ ایرانی بادشاہوں اور امراء کی سی عیش پسندی ان کا مقصود تھا، اسی سے روح جہاد کم ہوتی چلی گئی۔ آخری دور میں بغداد اور عراق کے لوگ جنگ سے جی چراتے تھے اور ترکستان سے آئی ہوئی نوخیز نسلیں فوج میں بھرتی ہوتی تھیں اور زوال حکومت کا باعث بنی۔ مذہبی اختلافات بھی ایک وجہ بنی۔ عہد عباسی کے دور میں مسلمانوں کا دور جمود شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے تعمیری کام کرنے کی بجائے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ امت مسلمہ میں اختلاف رحمت نہیں رہا تھا بلکہ تنازعات و فسادات کا پیش خیمہ تھا۔ شیعان علی اب ایک ایسی سیاسی گروہ سے زیادہ مذہبی فرقہ بنتے چلے جا رہے تھے۔ دیالمہ کی حکومت میں شیعہ گروہ نے محرم کا جلوس اور اسی قسم کی دوسری رسوم کا آغاز کر دیا تھا۔ ان میں سے بعض پر سنی گروہ کو اعتراض ہوتا تھا اور اسی طرح شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے۔ خود سنی بھی متعدد گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ احناف امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے اور حنابلہ امام احمد بن حنبل کی پیروکار آپس میں جھگڑتے رہتے اور ان مذہبی جھگڑوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور کسی دشمن کے مقابلے میں متحد ہو کر لڑنا تو درکنار، انہیں امور سلطنت کی طرف توجہ دینے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اس انحطاط کا لازمی نتیجہ تباہی تھا جو ظاہر ہو کر رہا۔ تو یہ مذہبی اختلاف بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی بنو عباس کے زوال کا۔ ملت اسلامیہ مختلف قوموں اور نسلوں کا مجموعہ تھی۔ ان میں عربی، ایرانی، خراسانی، ترکی، افریقی سب لوگ شامل تھے۔ ان سب کے درمیان قدر مشترک اسلام تھا۔ اسلامی اخوت کے اصولوں نے مختلف اقوام کو ایک قوم اور ملت بنایا تھا۔ جب تک یہ تعلق مضبوط رہا، مسلمان باعزت رہے
اور ان کی حکومتیں مستحکم رہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب بیرونی خیالات نے فلسفہ و زندگی کی شکل میں ملت اسلامیہ میں رواج پایا تو مسلمان قوم ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہو گئی۔ نتیجتاً وحدت ملی کا تصور پاش پاش ہو گیا اور اس کی جگہ قوموں، گروہوں اور فرقوں نے لے لی۔ اس ذہنی خلفشار کی وجہ سے مسلمانوں کا سیاسی اور مذہبی مرکزیت جو تھی مسلمانوں کی وہ قائم نہ رہی اور دشمنوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کاز بنی ڈاؤن فال کی۔ اس کے علاوہ تاتاری جو حملہ تھا ہلاکو خان کا بغداد کے اوپر، وہ بھی ایک امیجیٹ اور ایک میجر کاز بنی۔ اس کی تفصیلات آپ نے چیپٹر نمبر 13 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو جب ہلاکو خان نے حملہ کیا بغداد پہ تو ان کے مقابلہ میں عباسی خلافت کی حیثیت چراغ سحری کی سی تھی، اور عباسی خلفاء میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اس بلائے عظیم کا مقابلہ کر سکے۔ تو جو ہے وہ زوال کا باعث بنی یہ جو حملہ تھا۔ آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اور اس کے علاوہ جو چیپٹر نمبر 13 ہے اس میں آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نصیر الدین طوسی اور ابن القمی کی غداری، یہ بھی آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اپنوں کی غداری اور بے وفائی نے تاتاریوں کی کامیابی اور عباسی خلافت کے خاتمے کی راہ ہموار کی۔ نصیر الدین طوسی نے محض مذہبی تعصب کی بنا پر سنی خلافت کے خاتمہ کے لیے ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی ترغیب دی، اور ابن القمی آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر بااختیار نے غداری کا ثبوت دیتے ہوئے درپردہ ہلاکو خان سے مل کر اسے بغداد پر حملہ کی دعوت دی۔ اس سے تاتاری حملہ سے پیشتر باقاعدہ عباسی فوج کو ایک سازش کے تحت برخاست کر دیا گیا تھا، لہٰذا جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا تو بہت کم فوج اس کے مقابلے کے لیے موجود تھی، اس لیے ہلاکو خان کی فتح کی راہیں خود بخود کھلتی چلی گئیں اور بغداد کی تباہی کے ساتھ خلافت بنو عباس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں بنو عباس کے زوال کی۔ یہ بھی ایک آپ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے، پڑھنا ہے۔